بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مخزن ادب میں شامل ایک افسانہ مفت کرم داشتن پڑھیں گے۔ مفت کرم داشتن کے مصنف جو ہیں وہ مشہور افسانہ نگار منشی پریم چند ہیں۔ منشی پریم چند جو ہیں وہ افسانہ نگار بھی ہیں، ناول نگار بھی ہیں، مترجم بھی ہیں، یعنی مختلف زبانوں سے انہوں نے اردو زبان میں جو ہے کہانیاں، افسانے اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ ترجمہ کیا ہے۔ منشی پریم چند کا پہلا افسانہ دنیا کا انمول رتن تھا، اور منشی پریم چند کا سب سے مشہور افسانہ جو ہے وہ کفن ہے۔ افسانہ کفن کو جو ہے اردو افسانوں میں ایک شاہکار افسانے کا درجہ حاصل ہے۔ منشی پریم چند جو ہیں انہوں نے اردو افسانے میں حقیقت نگاری کو فروغ دیا۔ ان کے افسانے جو ہیں وہ عورت کی بڑی عمدہ تصویر کشی کرتے ہیں، وہ مذہبیت اور ملائیت کے حوالے سے بڑے عمدہ افسانے تحریر کرتے ہیں۔ منشی پریم چند کے افسانوں میں دیہاتی زندگی کی عکاسی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے نظر آتی ہے۔ ان کا افسانہ کفن جو ہے وہ ایک ایسا افسانہ ہے جس میں انہوں نے مادھو اور گیسو نام کے دو کردار پیش کیے ہیں، جو یعنی گھر کی ایک عورت ہے جو یعنی ایک کی بہو ہے اور ایک کی بیوی ہے، اور وہ گاؤں کے گھر میں مختلف گھروں میں کام کرتی ہے اور وہ پھر کما کے لاتی ہے تو وہ لوگ کھاتے ہیں، انتہائی نکھٹو ہوتے ہیں، کام چور ہوتے ہیں۔ اتفاق سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ عورت جو ہے درد ذہ میں انتقال کر جاتی ہے، اور وہ اس کے لیے کسی دائی یا کسی ڈاکٹر تک کا بندوبست نہیں کرتے، اور انتقال ہونے کے بعد جب اس کی لاش پہ مکھیاں بھنک رہی ہوتی ہیں تو پھر گاؤں کے لوگ جو ہیں اس کے کفن دفن کے لیے پیسہ جمع کر کے مادھو اور گیسو کو دیتے ہیں کہ وہ شہر جا کے اور کفن دفن کا انتظام کریں اور چیزیں خرید کر لے آئیں۔ دونوں وہاں جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کے ان کو ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ عمدہ قسم کی شراب یعنی انہیں نظر آتی ہے، ٹکے کباب نظر آتے ہیں، یعنی ایسی ایسی چیزیں جو انہوں نے کبھی نہ کھائی تھیں اور بس سوچتے ہی رہ گئے تھے غربت اور تنگدستی کی وجہ سے۔ تو بالآخر وہ لکڑیاں خریدنے اور اس عورت کے کفن کا انتظام کرنے کے بجائے وہ جو ہے ٹکے کباب کھاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو ہے عمدہ قسم کی شراب پیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کفن تو کوئی جو ہے اس عورت کو دے ہی دے گا، ٹھیک ہے، لاش تو لاوارثوں کی بھی نہیں چھوڑی جاتی، لاش تو دفن کر دی جاتی ہے، لیکن وہ اپنی وہ حسرتیں پوری کر لیتے ہیں جو کبھی یعنی زندگی میں پوری نہیں ہوئی تھی۔ تو منشی پریم چند نے جو ہے یہاں حقیقت نگاری کی عمدہ تصویر کشی کی ہے، اور یہ افسانہ اردو کے شاہکار افسانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ منشی پریم چند کے کئی اور افسانے بے انتہا مشہور ہیں، یہاں صرف میں افسانوں کے مجموعوں کے نام بتاؤں گی: سوز وطن، خواب و خیال، فردوس خیال، زاد راہ، پریم پچیسی، پریم بتیسی، یہ جو ہیں منشی پریم چند کے افسانوں کے مجموعے ہیں۔ انہوں نے کئی ناول بھی لکھے، اور ان کا جو ناول ہے گیہودان وہ ایک مشہور ناول جو ہے قرار دیا جاتا ہے۔ تو منشی پریم چند کو بہت عرصے تک اردو کا پہلا افسانہ نگار بھی قرار دیا جاتا رہا، لیکن بعد میں جب یعنی جدید تحقیق ہوئی تو بہرحال یہ پہلے افسانہ نگار تو نہیں ہے، لیکن حقیقت نگاری کے رجحان کے علمبردار افسانہ نگار ہیں جنہوں نے دیہات کی بڑی عمدہ تصویر کشی کی ہے، عورتوں کے کردار جو ہیں وہ بہت عمدہ پیش کیے ہیں، اور انہوں نے اس ماحول کی عکاسی کی ہے جو ان کے ارد گرد نظر آتا ہے۔ یہاں جو افسانہ میں آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے مفت کرم داشتن۔ مفت کرم داشتن جو ہے وہ فارسی کا جو ہے ایک مقولہ کہہ لیجئے کہ اس سے مراد ہے مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، ٹھیک ہے، جب انسان کو کوئی چیز فری میں مل رہی ہو، مفت مل رہی ہو، تو وہ چیز چھوڑنے کو اس کی طبیعت یا اس کا دل جو ہے وہ گوارا نہیں کرتا۔ تو منشی پریم چند نے جو ہے اسی حوالے سے اس افسانے میں جو ہے وہ عکاسی کی ہے، اور یہاں بیانی انداز اختیار کیا ہے، اور اس کا مرکزی کردار جو ہے وہ خود ہی ہے۔ ان دنوں حسن اتفاق سے حاکم ضلع ایک صاحب ذوق بزرگ تھے جنہوں نے تاریخ اور قدیم سکہ جات میں اچھی تفتیش کی ہے۔ خدا جانے کیسے دفتری کاموں سے انہیں ان مشاغل کے لیے فرصت مل جاتی ہے۔ میں نے ان کے کارنامے پڑھے تھے، ان کا غائبانہ مداح تھا، لیکن ان کی افسری مزید تعلقات میں مانے تھی۔ مجھے یہ تکلف تھا
کہ اگر میری جانب سے پیش قدمی ہوئی تو عام تجربے کے مطابق وہ میری حکام ستائی پر محمول کی جائے گی، اور میں کسی حالت میں بھی یہ الزام اپنے سر پر نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں تو حکام کو دعوتوں اور عام تقریبوں میں مدعو کرنے کا بھی مخالف ہوں، اور جب کبھی سنتا ہوں کہ کسی افسر کو رفع عام کے جلسے کا صدر بنایا گیا، یا کوئی اسکول یا شفا خانہ یا بدوا آشرم کسی گورنر کے نام سے منسوب ہوا، تو برادران وطن کی غلامانہ ذہنیت پر گھنٹوں افسوس کرتا ہوں۔ مگر جب ایک دن حاکم ضلع نے خود میرے نام ایک رکا بھیجا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کیا آپ میرے بنگلے پر تشریف لانے کی تکلیف گوارا فرمائیں گے، تو میں بڑے شش و پنج میں پڑ گیا۔ کیا جواب دوں؟ اپنے دو ایک دوستوں سے مشورہ لیا۔ انہوں نے کہا صاف کہہ دیجئے مجھے فرصت نہیں، وہ حاکم ضلع ہوں گے تو اپنے گھر کے ہوں گے، کوئی سرکاری ضابطے کا کام ہوتا تو آپ کا جانا مناسب تھا، لیکن ذاتی ملاقات کے لیے آپ کا جانا آپ کی شان کے خلاف ہے۔ آخر وہ خود آپ کے مکان پر کیوں نہیں آئے؟ اس سے کیا ان کی شان میں بٹا لگ جاتا؟ اسی لیے تو خود نہیں آئے اور آپ کو بلایا کہ وہ حاکم ضلع ہیں۔ ان احمق ہندوستانیوں کو کبھی یہ سمجھ نہ آئے گی کہ دفتر کے باہر وہ بھی ویسے ہی انسان ہیں جیسے ہم یا آپ۔ شاید یہ لوگ اپنی بیوی سے بھی افسری جتاتے ہوں گے اور انہیں اپنا عہدہ کبھی نہیں بھولتا۔ ٹھیک ہے، تو منشی پریم چند کو جو ہے وہ ایک دن جو ہے حاکم ضلع کی جانب سے خط موصول ہوا کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی تحریروں کے مزاح تھے اور وہ ان سے یعنی ایک ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ اور انہوں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ آیا میں ان سے ملنے جاؤں یا نہیں جاؤں، تو دوستوں نے اپنی اپنی طرز کے مشورے دینے شروع کر دیے اور کہا کہ وہ حاکم ضلع ہوں گے تو اپنے گھر کے ہوں گے، اور دفتر سے باہر تو وہ بھی عام انسان ہیں، تو یہ جو ہے وہ اپنی وہ کیوں جتا رہے ہیں کہ وہ حاکم ہیں۔ تو یعنی لوگوں نے ان کو منع کیا کہ آپ نہیں جائیں، اور جو ہے پھر لوگوں نے کہا وہ تو اپنی بیوی سے بھی افسری جتاتے ہوں گے۔ تو یہاں آگے بات کی جا رہی ہے، ایک صاحب نے جو لطیفوں کے خزانچی ہیں ہندوستانی افسروں کے کئی پرمذاق تذکرے سنائے۔ ایک افسر صاحب سسرال گئے، شاید بیوی کو رخصت کرانا تھا، جیسا عام رواج ہے۔ خسر صاحب نے اس موقع پر رخصت کرنے سے انکار کیا، کہا بیٹے ابھی اتنے دنوں کی بات آئی ہے، 3 مہینے بھی نہیں ہوئے بھلا، اور نہیں تو 6 مہینے تو رہنے دو۔ ادھر بیوی نے بھی نائن کے ذریعے پیغام کہلا بھیجا، ابھی میں جانا نہیں چاہتی۔ نائن جو ہے پہلے زمانے میں جو گھروں میں کام کرنے والی جو عورتیں ہوتی تھیں یا پیغام رسانی کے لیے گھر سے باہر جانے والی جو خواتین ہوتی تھیں وہ نائن کہلاتی تھیں۔ اور پہلے زمانے میں جو ہے داماد جو ہے وہ زنانے حصے میں عام طور پر نہیں آتے تھے، وہ مردانے میں ہی رہا کرتے تھے۔ تو یعنی بیوی سے ان کی براہ راست ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ بیوی نے جو ہے گھر کی ملازمہ کے ذریعے کہلوایا کہ میں جو ہوں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، آخر ماں باپ سے مجھے بھی تو محبت ہے، کچھ تمہارے ہاتھ بک تھوڑی گئی ہوں۔ میاں داماد ڈپٹی کلکٹر تھے، جامے سے باہر ہو گئے، خسر پر سمن جاری کر دیا۔ بیچارہ بڈھا آدمی دوسرے دن صاحبزادی کو لے کر داماد کی خدمت میں حاضر ہوا، تب جا کے اس کی جان بچی۔ یہ لوگ ہر دماغ ہوتے ہیں، اور تمہیں حاکم ضلع سے لینا کیا ہے؟ اگر تم کوئی باغیانہ یا اشتعال انگیز قصہ یا مضمون لکھو گے تو فوراً گرفتار کر لیے جاؤ گے، مطلق رعایت نہ کی جائے گی۔ اپنے لڑکے کے لیے قانون گوئی یا نائب تحصیلداری کی فکر تمہیں ہے نہیں، پھر خواہ مخواہ کیوں دوڑے جاؤ؟ ٹھیک ہے، اب ان کے دوستوں نے جو ہے ان سے مذاق بھی کیا، مشورے بھی دیے، اور یہ کہا کہ یہ لوگ تو اپنی بیوی سے بھی افسری جتاتے ہیں، اور ایک ڈپٹی کلکٹر کی بیوی جو ہے سسرال گئی ہوئی تھی اور انہیں 6 مہینے ہو گئے تھے اور وہ مزید 3 مہینے رہنا چاہتی تھیں۔ تو ان ڈپٹی کلکٹر صاحب نے جو ہے اپنے سسر کے خلاف ایک نوٹس جاری کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے سسر کو فوراً ہی جو ہے حاضر ہونا پڑا قانونی طور پر، اور بیوی کو لے کے وہ ان کی جو ہے وہ واپس چھوڑ کر گئے۔ تو پھر منشی پریم چند سے لوگوں نے کہا کہ تم کیوں یعنی کام سے ملنے جاتے ہو، تم کیوں ڈپٹی کلکٹر سے ملنے جانا چاہتے ہو؟ کیونکہ تمہیں اپنے بیٹے کے لیے کوئی عہدہ تو چاہیے نہیں کہ جس کے لیے تم ڈپٹی کلکٹر صاحب سے ملنے کے لیے جاؤ۔ لیکن میں نے دوستوں کی صلاح پر کار پیرا ہونا تہذیب کے خلاف سمجھا۔ ایک شریف آدمی قدر افزائی کرتا ہے تو اس سے محض اس بنا پر بیعتنائی کرنا وہ حاکم ضلع ہے، تنگ ظرفی ہے۔ بے شک حاکم ضلع صاحب میرے غریب خانے پر آتے تو ان کی شان کم نہ ہوتی، وزادار آدمی بے تکلف چلا آتا، لیکن بھئی ضلع کی افسری بڑی چیز ہے، اور قصہ نگار کی ہستی کیا ہے؟
انگلینڈ یا امریکہ میں افسانہ نگاروں کی میز پر مدعو ہونے میں وزیر اعظم بھی اپنا اعزاز سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہندوستان ہے جہاں ہر ایک رئیس کے دربار میں شاعروں کا ایک انباء قصیدہ خوانی کے لیے جمع رہتا تھا، اور اب بھی تاج پوشی کے موقع پر ہمارے اہل قلم بن بلائے رئیسوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، قصیدے پیش کرتے ہیں، انعام پاتے ہیں۔ تو تم ایسے کہاں کے وہ ہو کہ حاکم ضلع تمہارے گھر پر چلا آئے؟ پھر وہ افسر ہے، تم معمولی مضمون نگار۔ جب تم میں اس قدر اکڑ پن ہے، تنک مزاجی ہے، تو وہ پھر ضلع کا بادشاہ ہے۔ اگر اسے غرور بھی ہو تو جائز ہے، کمزوری کہو، حماقت کہو، خردماغی کہو، لیکن پھر بھی جائز ہے۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ افسر صاحب تمہارے گھر نہیں آئے، ورنہ ان کی خاطر مدارات کا سامان تمہارے یہاں کہاں تھا؟ گد کی ایک کرسی بھی تو نہیں ہے۔ 3 پیسے کی 24 بیڑیاں پی کر دل خوش کر لیتے ہو۔ توفیق ہے روپے کے 2 سگار پینے کی۔ کہاں وہ سگار ملتا ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ اس کی خبر ہے تمہیں؟ اپنی تقدیر کو سراہو کہ وہ خود نہیں آئے، تمہیں بلایا۔ 4-5 روپے بگڑ ہی جاتے، شرمندگی بھی ہوتی خدا نخواستہ، اور تمہاری شامت اعمال سے کہیں ان کی اہلیہ بھی ہمراہ ہوتی تو قیامت ہی آ جاتی۔ ان کی مہمان نوازی تم یا تمہاری دھرم پتنی جی کر سکتی تھی؟ وہ تمہارے گھر میں یقیناً آتی اور تمہارے لیے موت کا سامان ہوتا۔ تم اپنے گھر میں پھٹے پرانے پہن کر، اپنی بے نوائی میں مگن رہ کر زندگی بسر کر سکتے ہو، لیکن کوئی بھی خوددار شخص یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی خستہ حالی دوسروں کے لیے مایہ تفریح ہو۔ ان لیڈی صاحبہ کے سامنے تمہاری تو زبان بند ہو جاتی، اور یہی جی چاہتا کہ زمین پھٹ جاتی اور تم اس میں سما جاتے۔ ٹھیک ہے، اب ایک طرف تو منشی پریم چند کے دوستوں نے ان کو بڑا ورغلایا، بہکایا اور کہا کہ اگر آپ حاکم ضلع کے کہنے پر جو ہے وہاں تشریف لے جائیں گے تو یہ جو ہے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ لیکن انہوں نے خود تجزیہ کیا تو ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ انگلستان تو ہے نہیں، کہ انگلستان میں جہاں مصنفوں کی میز پر، افسانہ نگاروں کی میز پر مدعو ہونے کو وزیر اعظم اور ملک کے جو حکمران ہیں وہ اعزاز سمجھتے ہیں، یہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں جو ہے رئیسوں کے دربار میں جو ہے وہ شاعروں کا ایک انباء جو ہے وہ ان کی تعریف کرنے کے لیے موجود رہتا ہے، اور یہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں شاعر اور قصیدہ نگار جو ہیں وہ ہر جگہ وافر مقدار میں دستیاب ہیں۔ جب ایسی صورتحال ہے اور اگر حاکم ضلع جو ہیں وہ میرے گھر میں تشریف لے آتے تو پھر میری کیا حالت ہوتی؟ جب وہ آتے تو یقیناً ان کی تواضع کا اہتمام کرنا پڑتا، اور ان کی تواضع کا اہتمام کرنے کے لیے 2-4 روپے خرچ ہی ہو جاتے، اور پھر بھی ان کی شایان شان، ان کے حفظ مراتب کے مطابق جو ہے تواضع بھی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ میرے گھر میں تو ایک کرسی بھی نہیں ہے بیٹھنے کے لیے کہ جہاں وہ آتے تو میں ان کو بٹھا سکتا، اور اگر بالفرض ان کی بیگم بھی ساتھ آ جاتی تو پھر تو میری اور بھی بے عزتی ہوتی کہ میں اتنا بڑا جو ہے مضمون نگار ہوں، افسانہ نگار ہوں، لیکن جو ہے ڈپٹی کلیکٹر اور ان کی بیگم میرے گھر آ گئے تو میں ان کو بیٹھنے کے لیے کرسی تک پیش نہیں کر سکتا، اور ان کی شایان شان جو ہے میں خاطر تواضع بھی نہیں کر سکتا۔ تو منشی پریم چند نے یہ تمام باتیں سوچیں، دوستوں کے مشورے اپنی جگہ تھے، لیکن یہ بات جو تھی وہ اپنی جگہ تھی کہ وہ سوچ رہے تھے کہ ان کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے حاکم ضلع کی دعوت قبول کی، اور باوجود یہ کہ اس میں کسی قدر ناگوار رعونت تھی، لیکن شفقت اور خلوص نے اسے ظاہر نہ ہونے دیا۔ کم سے کم انہوں نے مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ افسرانہ فطرت کو تبدیل کرنا ان کے امکان سے باہر تھا۔ میں نے سوچا یہ ذاتی معاملہ ہے، انہوں نے مجھے بلایا، میں چلا گیا، کچھ ادبی گپ شپ کی اور واپس آیا۔ کسی سے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں نے اس واقعے کو ذرا اہمیت نہ دی، گویا بازار سے سبزی خریدنے گیا تھا، لیکن مخبروں نے جانے کیسے اس کی خبر لگائی کہ خاص حلقوں میں اس کا چرچا ہونے لگا کہ افسر ضلع سے میرے بہت دوستانہ تعلقات ہیں اور وہ میری بڑی عزت کرتے ہیں۔ مبالغے نے میری وقت میں اور بھی اضافہ کر دیا، اور یہاں تک مشہور ہوا کہ وہ مجھ سے صلاح لیے بغیر کوئی تجویز یا رپورٹ نہیں لکھتے۔ ٹھیک ہے، اب منشی پریم چند نے اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ کیا اور افسر سے ملنے چلے گئے، اور جب وہ وہاں ملنے کے لیے گئے تو جس طرح ایک افسر کا روب اور دبدبہ ہوتا ہے اور شان ہوتی ہے، وہ اسی طریقے سے ان سے ملے، لیکن یہ ہے کہ ان کو چائے پلائی، ان سے گپ شپ کی،
تو بہرحال خلوص اور شفقت کا مظاہرہ تو کیا، لیکن بہرحال جو ایک بالکل قریبی دوستوں میں ایک معاملہ ہوتا ہے اس طرح سے وہ پیش نہیں آئے، لیکن بہرحال وہ چلے گئے تھے تو وہاں جا کے ان سے مل کر وہ چپ چاپ واپس آ گئے، اور انہوں نے سوچا کہ یہ ملاقات ایسی ہی ہے کہ جیسے ایک شخص اپنے گھر سے سبزی خریدنے کے لیے نکلتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ وہاں گئے تو اس بات کی خبر جو ہے ان کے پورے علاقے میں پھیل گئی، اور لوگوں نے جو ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ منشی پریم چند کے افسر سے جو ہیں وہ ضلع کے افسر سے یا ڈپٹی کلکٹر صاحب سے جو ہیں وہ تعلقات ہیں، اور ڈپٹی کلکٹر صاحب جو ہیں وہ ان کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ کوئی ذی ہوش آدمی اس قسم کی شہرت سے فائدہ اٹھا سکتا تھا؟ اہل قرض باولے ہوتے ہیں، تنکے کا سہارا ڈھونڈتے پھرتے ہیں، انہیں اس کا یقین دلانا کچھ مشکل نہ تھا کہ میرے ذریعے ان کی مطلب براری ہو سکتی ہے، لیکن میں ایسی حرکتوں کو ذلیل سمجھتا ہوں۔ سدھا اصحاب اپنی اپنی داستانیں لے کر میرے پاس آئے۔ کسی کے ساتھ پولیس نے بیجا زیادتی کی تھی، کوئی انکم ٹیکس والوں کی سختیوں سے نالا تھا، کسی کو یہ شکایت تھی کہ دفتر میں اس کی حق تلفی ہو رہی ہے اور اس کے بعد کے آدمیوں کو ترقیاں مل رہی ہیں، اس کا نمبر جب آتا ہے کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ الہٰذا اس قسم کی کوئی نہ کوئی داستان روز ہی مجھ تک پہنچنے لگی، لیکن میرے پاس ان سب کے لیے ایک ہی جواب تھا، مجھ سے کوئی مطلب نہیں۔ ٹھیک ہے، جب یہ منشی پریم چند اس حوالے سے مشہور ہو گئے کہ ان کے ڈپٹی کلکٹر سے تعلقات ہیں، تو روز ہی یعنی ان کے علاقے کا کوئی نہ کوئی شخص جو ہے اپنی سفارش لے کر ان کے پاس آتا اور ان سے کہتا ہے کہ آپ جو ہے ڈپٹی کلکٹر سے میری سفارش کر دیجئے، مجھے انکم ٹیکس کے مقدمے میں پھنسایا ہوا ہے، مجھے پولیس نے تنگ کیا ہوا ہے، میرا فلاں کام ہے، میرا فلاں کام ہے، میرا فلاں کام ہے۔ تو منشی پریم چند جو تھے وہ اپنے کام سے کام رکھنے والے شخص تھے، تو وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ مجھے آپ کے کاموں سے کوئی مطلب نہیں ہے، یعنی وہ ان کے کسی بھی طریقے سے کام نہیں آنا چاہتے تھے، نہ وہ ان معاملات، ان مسائل، ان مشکلات میں پڑنا چاہتے تھے۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ میرے بچپن کے ایک ہم جماعت دوست وارد ہوئے۔ ہم دونوں ایک ہی مکتب میں پڑھنے جایا کرتے تھے۔ کوئی 45 سال کی پرانی بات ہے، میری عمر 8 یا 9 سال کی تھی، وہ بھی قریب قریب اسی عمر کے، مگر مجھ سے کہیں توانا اور فربا تھے۔ میں ذہین تھا، بہت درجے کے غبی تھے، یعنی یہ منشی پریم چند جو ہیں وہ بہت ذہین تھے، اور وہ جو ان کے جو دوست جو آئے تو وہ کند ذہن تھے، غبی سے مراد ہے کند ذہن۔ مولوی صاحب ان سے عاجز تھے اور انہیں سبق پڑھانے کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی تھی۔ میں اپنے لیے باعث فخر سمجھتا تھا، اور مولوی صاحب کی کمچی جہاں لاچار تھی، میری ہمدردی وہاں کامیاب ہو گئی۔ کمچی سے مراد وہ اسٹک یا لکڑی ہوتی ہے پتلی سی، جس سے مولوی صاحبان عام طور پر پٹائی لگاتے ہیں۔ بلدیو چل نکلا اور خالی کے باری تک آ پہنچا، مگر اسی درمیان مولوی صاحب کی وفات نے اس مکتب کا خاتمہ کر دیا اور طلبہ بھی منتشر ہو گئے۔ تب سے بلدیو کو میں نے صرف 2-3 بار راستے میں دیکھا۔ میں اب بھی وہی منہنی ہوں اور وہ اب بھی دیو قامت۔ منہنی سے مراد میں اب بھی وہی دبلا پتلا سا ہوں، اور وہ جو ہے اسی طرح موٹے تازے فربا اور لمبے چوڑے۔ رام رام ہوئی، ایک دوسرے کی خیر و عافیت پوچھی اور اپنی اپنی راہ چلے گئے۔ میں نے ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، آؤ بھائی بلدیو، مزے میں تو ہو، کیسے یاد کیا، کیا کرتے ہو آج کل؟ ٹھیک ہے، ایک دن جو ہے منشی پریم چند اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے بچپن کے دوست بلدیو جو ہیں وہ اچانک ان سے ملنے کے لیے آ گئے، اور یہ دونوں جو ہیں وہ مولوی صاحب کے مدرسے میں فارسی پڑھا کرتے تھے، اور وہاں جو ہے مولوی صاحب سے تو بلدیو پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ مولوی صاحب بہت پٹائی لگایا کرتے تھے، لیکن منشی پریم چند جب ان کی مدد کیا کرتے تھے تو بلدیو جو ہیں وہ کسی حد تک فارسی لکھنے پڑھنے لگے تھے۔ اور پھر جو ہے مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ مدرسہ بند ہو گیا، اور پھر بلدیو جو ہیں وہ اپنے کاموں میں لگ گئے اور منشی پریم چند جو ہے وہ اپنے کاموں میں لگ گئے۔ اب اتنے طویل عرصے کے بعد جب منشی پریم چند نے بلدیو کو دیکھا تو انہوں نے اس سے کہا کہ آؤ بھائی، کیسے ہو، کیسے یاد کیا؟ بلدیو نے دردناک انداز سے کہا، زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں، اور کیا، تم سے ملنے کا بہت دنوں سے اشتیاق تھا۔ یاد کرو وہ مکتب والی بات جب تم مجھے پڑھایا کرتے تھے، تمہاری بدولت 4 حرف پڑ گیا اور اپنی زمینداری کا کام سنبھال لیتا ہوں، نہیں مورخ بنا رہتا۔ تم میرے گرو ہو بھائی، سچ کہتا ہوں مجھ جیسے گدھے کو پڑھانا تمہارا ہی کام تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ مولوی صاحب سے سبق پڑھ کر اپنی جگہ آیا نہیں کہ بالکل صاف کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ تم تو تب بھی بڑے ذہین تھے،
یہ کہہ کر انہوں نے مجھے پرعزت نظروں سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، اب جب بلدیو آیا انہوں نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو، تو بلدیو نے جو ہے کہا کہ بھائی میں تمہیں بہت دن سے یاد کر رہا تھا، اور بچپن میں جو ہے تم مدرسے میں میری بڑی مدد کیا کرتے تھے، اور مولوی صاحب سے جو چیزیں میں پڑھتا تھا وہ بھول جایا کرتا تھا، لیکن تم اس زمانے میں بھی رہی تھے۔ یعنی ایک طرح سے انہوں نے منشی پریم چند کی تعریف کی۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے پرعزت نظروں سے دیکھا۔ میں نے بچشمے تر کہا، میں تو جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں تو یہی جی میں آتا ہے کہ دوڑ کر تمہیں گلے لگا لوں، لپٹ جاؤں۔ 45 سال کی مدت گویا بالکل غائب ہو جاتی ہے، وہ مکتب آنکھوں کے سامنے پھرنے لگتا ہے، اور بچپن ساری دل فریبیوں کے ساتھ تازہ ہو جاتا ہے۔ بلدیو نے نکت آمیز لہجے میں جواب دیا، میں نے تو بھائی تمہیں ہمیشہ اپنا مربی اور رہنما سمجھا ہے۔ جب تمہیں دیکھتا ہوں تو چھاتی گز بھر کی ہو جاتی ہے کہ وہ میرا بچپن کا دوست جاتا ہے، جو وقت پڑنے پر کبھی دغا نہ دے گا۔ تم کچھ کھاتے پیتے کیوں نہیں؟ سوکھتے کیوں جاتے ہو؟ گھی نہ ملتا ہو تو 1-2 کنستر بھجوا دوں؟ اب تم بوڑھے ہو گئے ہو، خوب ڈٹ ڈٹ کر کھایا کرو۔ اب تو بدن میں کچھ طاقت ہے، وہ کھانے پینے کی بدولت ہے۔ میں تو اب بھی سیر بھر دودھ اور پاؤ بھر گھی اڑائے جاتا ہوں، ادھر تھوڑا مکھن بھی کھانے لگا ہوں۔ عمر بھر بال بچوں کے لیے مرمٹے کوئی پوچھتا ہے، تمہاری کیا حالت ہے؟ اگر آج کندھا ڈال دوں تو کوئی 1 لوٹے پانی کو نہ پوچھے، اس لیے خوب کھاتا ہوں اور سب سے زیادہ کام کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب بلدیو جو ہیں جب وہ آئے تو انہوں نے جو ہے منشی پریم چند کی تعریف کی، اور پھر کہا کہ میں تو تمہیں اپنا یعنی رہنما سمجھتا ہوں، اور تمہیں جب بھی دیکھتا ہوں تو میری چھاتی جو ہے وہ گز بھر کی ہو جاتی ہے، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ وقت پڑنے پر تم کبھی دغا نہیں دو گے، اور تم آج بھی اتنے دبلے پتلے کمزور ہو، کچھ کھاتے پیتے کیوں نہیں ہو؟ میں تو بہت اچھا کھاتا پیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر آج میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو وہیں پڑ جاؤں گا، اور کوئی جو ہے 1 گلاس پانی بھی نہیں دے گا مجھے۔ تو یہاں تک بات کر کے اب بلدیو جو ہے آگے اپنی جو ہے مزید بات کر رہے ہیں۔ وہی جو بڑا لڑکا ہے اس پر پولیس نے ایک جھوٹا مقدمہ چلا دیا ہے، اچھا خاصا پہلوان ہے، کسی سے دبتا نہیں۔ داروغہ جی سے ایک بار کچھ کہا سنی ہو گئی، تب سے اس کی گھات میں لگے ہوئے تھے۔ داروغہ جی SHO جو آج پولیس کا ایک عہدہ ہے، تو داروغہ جی سے مراد SHO۔ ادھر گاؤں میں ایک ڈاکہ پڑ گیا، داروغہ جی نے تحقیقات میں اسے پھانس لیا، 1 ہفتے سے حراست میں ہے۔ مقدمہ محمد خلیل صاحب ڈپٹی کلکٹر کے اجلاس میں ہے، اور محمد خلیل اور داروغہ جی کی گہری دوستی ہے، ضرور سزا ہو جائے گی۔ اب تم ہی بچاؤ تو اس کی جان بچ سکتی ہے، ہمیں اور کوئی امید نہیں ہے۔ سزا تو ہوگی ہی، عزت خاک میں مل جائے گی۔ تم حاکم ضلع سے جا کر صرف اتنا کہہ دو کہ مقدمہ جھوٹا ہے، آپ خود تحقیقات کر لیں۔ بس دیکھو بچپن کے ساتھی ہو، انکار مت کرنا، جانتا ہوں کہ تم ان معاملات میں نہیں پڑھتے اور نہ پڑھنا چاہیے۔ افسر ضلع سے تمہاری دوسری طرح کی ملاقات ہے، تم کیوں ان قضیوں میں پڑو گے؟ لیکن یہ گھر کا معاملہ ہے، اتنا سمجھ لو، اور بالکل جھوٹا ہے، نہیں تو میں تمہارے پاس نہیں آتا۔ لڑکے کی ماں رو رو کر جان دیے ڈالتی ہے، بیوی نے اپنا دانا پانی چھوڑ رکھا ہے، 7 دن سے گھر میں چولہا نہیں چلا، میں دودھ پی لیتا ہوں، لیکن دونوں ساس بہو تو بے آب و دانہ پڑی ہوئی ہیں، اگر سزا ہوئی تو دونوں مر جائیں گی۔ میں نے یہی کہہ کر سب کو ڈھارس دی ہے کہ جب تک ہمارا بچپن کا دوست زندہ ہے، کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اب بلدیو نے جو ہے ان کو اپنے بیٹے کے حوالے سے کہا کہ ان کے بیٹے کو جو ہے SHO نے یا داروغہ جی نے جو ہے جھوٹے مقدمے میں جو ہے گرفتار کر لیا ہے، اور اس کی گرفتاری کے بعد جو ہے ان کی بیوی اور بہو جو ہے ان دونوں نے 7 دن سے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، اور یعنی جھوٹا مقدمہ کیونکہ بنایا گیا ہے تو اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ تمہارے ڈپٹی کلکٹر یعنی جو ہیں ان سے تعلقات ہیں، اور تم ان تعلقات کے بلبوتے پہ صرف اتنی سفارش تو میری ضرور کر سکتے ہو کہ یہ مقدمہ بالکل جھوٹا اور بے بنیاد ہے، اور میرے بیٹے پہ سے وہ مقدمہ ختم کروا دو۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک طرح سے وہ بھی اپنے بیٹے کی سفارش کے لیے ہی آئے تھے۔ میں بڑی مشکل میں پڑا، میری جانب سے جتنے اعتراضات ہو سکتے تھے ان کا جواب بلدیو سنگھ نے پہلے ہی دے دیا تھا، اگر پھر ان کا اعادہ کرتا ہوں تو یہ میرے سر ہو جائے گا اور گلا نہ چھوڑے گا۔ کوئی جواب نہ سوجا، آخر مجھے مجبور ہو کر کہنا پڑا،
میں جا کر صاحب سے اس کا ذکر کروں گا، مگر مجھے امید نہیں کہ اس کا کچھ نتیجہ ہو۔ حکام ماتحتوں کے معاملے میں بہت کم دخل دیا کرتے ہیں۔ تم جا کر کہہ دو، تقدیر میں جو ہے وہ تو ہوگا ہی۔ اچھی بات ہے، کل جاؤ گے؟ کل ہی جاؤں گا۔ بلدیو سنگھ کو رخصت کر کے میں نے اپنا مضمون ختم کیا اور آرام سے کھانا کھا کر لیٹا۔ میں نے بلدیو سنگھ کو جھانسا دیا تھا، میں پہلے بتا چکا تھا کہ صاحب عام طور پر پولیس کی بات کا اعتبار کم کرتے ہیں۔ یہ کہنے کی کافی گنجائش تھی کہ صاحب نے اس معاملے میں دخل دینا مناسب نہ سمجھا۔ صاحب کے پاس جانے کا میں نے خواب میں بھی خیال نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے اپنے دوست بلدیو سے جو یہ کہا کہ ہاں چلا جاؤں گا اور کہہ دوں گا، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بالکل بھی نہیں جائیں گے، نہ کہیں گے، کیونکہ انہوں نے ایک بات یہ کہہ دی تھی کہ جو افسر ہوتا ہے وہ اپنے ماتحتوں کی بات پر جو ہے وہ اعتبار کرتا ہے، ادھر ادھر کے لوگوں کی باتوں پر اعتبار نہیں کرتا۔ اگر میں کہہ بھی دوں گا تو صاحب جو ہیں وہ اپنے ماتحت کی بات مانیں گے۔ لیکن بلدیو نے بہت اصرار کیا کہ نہیں تم چلے جاؤ، نہیں تم چلے جاؤ، جا کے میرے بیٹے کی سفارش کر دو۔ تو انہوں نے ان کو جھانسا دیا اور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا، اور یہ گئے نہیں، آرام سے اپنا مضمون ختم کیا، آرام کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ سوچا تھا کہ وہ صاحب کے پاس نہیں جائیں گے۔ یہ کہنے کی کافی گنجائش تھی کہ صاحب نے اس معاملے میں دخل دینا مناسب نہ سمجھا۔ صاحب کے پاس جانے کا میں نے خواب میں بھی خیال نہیں کیا تھا۔ میں اس واقعے کو بھول گیا تھا کہ 8ویں دن بلدیو سنگھ اپنے پہلوان بیٹے کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ بیٹے نے میرے قدموں پر سر رکھ دیا اور کنارے کھڑا ہو گیا۔ بلدیو سنگھ بولے، بالکل بری ہو گیا۔ بھائی صاحب نے داروغہ جی کو بلا کر خوب ڈانٹا کہ تم بھلے آدمی کو ستاتے ہو، بدنام کرتے ہو، اگر پھر ایسی شرارت کی تو برخاست کیے جاؤ گے۔ داروغہ بڑے پشیمان ہوئے۔ جب صاحب نے اسے بری کر دیا تو میں نے داروغہ صاحب کو جھک کر سلام کیا۔ بیچارے پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ یہ تمہاری سفارش کی برکت ہے برادر، اگر تم نے مدد نہ کی ہوتی تو ہم تباہ ہو گئے ہوتے۔ یہ سمجھ لو 4 آدمیوں کی جان بچ گئی۔ میں تمہارے پاس ڈرتے ڈرتے آیا تھا، لوگوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس ناحق جاتے ہو۔ وہ بڑا بے مروت آدمی ہے۔ آدمی وہ ہے جس کی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ آدمی وہ کہلاتا ہے جس سے ضرورت مندوں کے کام نکلتے ہیں۔ وہ کیا آدمی جو کسی کی بھی نہیں سنے، یہی کہے کہ مجھ سے کچھ مطلب نہیں۔ لیکن بھائی، میں نے کسی کی نہ سنی۔ میرے دل میں میرا رام بیٹھا کہہ رہا تھا، تم چاہے کتنے ہی روکھے اور بے مروت ہو لیکن مجھ پر رحم ضرور کرو گے۔ یہ کہہ کر بلدیو نے اپنے لڑکے کو اشارہ کیا۔ وہ باہر گیا اور ایک بڑا سا گٹھرا اٹھا لایا جس میں انواع اقسام کی دیہاتی سوغاتیں بندھی ہوئی تھیں۔ حالانکہ میں برابر کہے جاتا تھا، کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، مگر اس وقت بھی مجھے تسلیم کرنے کا حوصلہ نہ ہوا کہ میں صاحب کے پاس گیا ہی نہیں۔ جو کچھ ہوا خود بخود ہوا۔ مفت کا احسان چھوڑنا طبیعت نے گوارا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی منشی پریم چند کے جو دوست ان کے پاس آئے تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کی سفارش کے لیے ان سے کہا تھا، تو منشی پریم چند نے اس لڑکے کی کوئی سفارش نہیں کی ڈپٹی کلکٹر کے پاس جا کے۔ لیکن جب یعنی وہ لڑکا مقدمے سے بری ہو گیا اور ان کے دوست جو ہیں انواع اقسام کی سوغاتیں لے کر ان کے پاس آئے شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ تمہاری سفارش کی وجہ سے جو ہے میرا بیٹا جو ہے وہ بری ہو گیا ہے، تو منشی پریم چند نے جو ہے اس وقت یہ بات کہنا بالکل بھی گوارا نہیں کی کہ میں نے کوئی سفارش نہیں کی تھی، بلکہ وہ خاموش رہے، کیونکہ اتنی دیہاتی سوغاتیں تحفے تحائف جو ہیں ایک بڑے سے گٹھر میں ان کا بیٹا اٹھا کے لایا تھا کہ ان کا دل ہی نہیں چاہا کہ مفت میں جو چیز ہاتھ آ رہی ہے اس کو چھوڑا جائے۔ یعنی وہی بات ہے کہ مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ مفت کرم داشتن کا مطلب یہی ہے کہ مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ تو یہاں منشی پریم چند نے زندگی کے ایک واقعے کی، ایک پہلو کی عکاسی کی ہے انتہائی عمدہ طریقے سے کہ انسان کو اگر کوئی چیز مفت میں مل رہی ہو تو اس میں اس کا کوئی کمال ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اس چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی حقیقت نگاری کا ایک پہلو ہے۔ امید ہے کہ یہ افسانہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہے مخزن ادب کی میں جلد ہی بنا کے اپلوڈ کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔